آج ذکر خیر ہے اس سچائی کا جو بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آرین سے لے کر اب تک چلی آئی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں منڈا لسانی گروہ 500 برس تک چھائے رہے اور پھر غالب ہوا دراوڑی لسانی گروہ، جس کے طفیل ہڑپائی تہذیب و تاریخ وجود میں آئی۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کی تخلیق ہوئی۔ دراوڑ تقریباً 1500 برس تک آرین یلغاروں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے اور پھر کہیں جا کر مغلوب ہوئے اور فاتحہ بنے آرین مفتوح ہوئے غلام ڈھالے گئے انسان سے بھی کم تر درجات میں۔ آرین کا عہد ہو یا بر صغیر پاک و ہند پر محمد غوری کا دور ہو یا غزنوی 150 سالہ عہد حکومت خاندان غلامہ کا دور ہو یا سلطنت دہلی کا دور، مغلیہ دور ہو یا پھر برٹش راج، اس بارے میں جو بھی تاریخی شواہد ملتے ہیں، خواہ وہ تاریخ سرکاری درباری تاریخ نویس کی ہو یا پھر ان تاریخ نویسوں کی جو دربار سرکار کی بالادستی سے پرے تھے، ان میں ایک بات مختلف پیرائے میں تواتر کے ساتھ ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس عہد میں گداگروں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ عالمگیر کے زمانے میں تو یہ بات بڑی کھل کر کہی گئی، اور اس دور میں تو خاص طور پر دہرائی گئی جب عالمگیر نے باپ اور بھائی کو یعنی تخت کے وارث کو دارا شکوہ کو راستے سے ہٹایا، تخت سنبھالا اور دارا شکوہ کے حامی صوفیوں کو چن چن کر مروایا۔ اور جو صوفی بچ نکلے وہ پاگل اور مجذوب کا روپ دھار کے دیوانوں اور مست الست فقیروں کی طرح گھومنے لگے تھے۔ ان کی مجذوبانہ بے ربط باتوں میں بھی اپنے عہد کی تاریخ کا ربط تھا، جو وہ لوگوں تک پہنچانے لگے تھے تاکہ سچائی لوگوں تک پہنچ جائے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے۔ یہاں یہ بات بھی اہم ہے، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے تمام ادوار میں تخت نشینوں نے درباری ملاؤں، مفتیوں اور قاضیوں پر انحصار کیا اور اپنے جابرانہ اقدامات کی مذہبی توثیق حاصل کرتے رہے، جن کی اکثریت راسخ العقیدگی کی تھی، ہمہ از اوسط کی فکر کے تابع تھی، جبکہ وحدت الوجودی ہمہ اوسط کی فکر رکھنے والے صوفیوں کو ہر عہد میں قتل کروایا گیا، ان کی کردار کشی کی گئی، اس ضمن میں ان کے پیروکاروں کی بھی بن آئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، ان ادوار میں ریاست یا ریاستوں کا جو معاشی ڈھانچہ تھا وہ استحصال پر مبنی تھا۔ اکثریتی لکائی پیداواری طبقات کو رایا قرار دیا گیا تھا، جس کا مطلب ہے ریوڑ، اور حاکم ان کے ساتھ ریوڑ جیسا ہی سلوک کرتے تھے۔ معاشی وسائل پر فوج کشی سے حاصل ہوتے تھے۔ یہ وسائل اسی وقت پورے ہوتے جب معاشی وسائل فوج کشی کے ذریعے حاصل کیے جاتے۔ امرائے چہلگان مافیا کے روپ میں تھے، بادشاہ گر تھے،
سلطنت کے معاشی وسائل پر قابض تھے۔ سلطنت کے وسائل ہوں یا دیگر وسائل، وہ سب بالادست استحصالی طبقات کے ہاتھ میں رہے۔ ان کے طفیلی طبقات تھے، لگان وصولنے والے، حق غیر موروثی کی حامل پیراسائٹ کلاس تھی۔ یہ جاگیردار تھے جن کو سرکار دربار کے مفادات کے تابع جاگیریں دی جاتی۔ ان کے مرنے کے بعد بادشاہ اپنی مرضی سے نیا جاگیردار مقرر کر دیتا، یا بادشاہ بدلتا تو وہ نئے جاگیرداروں کو اپنی مرضی سے نیا جاگیردار بنا کر نئی جاگیریں عطا کر دیتا، یا پھر وہ زمیندار تھے جنہیں مختلف ادوار میں بادشاہوں نے زمین کی حق ملکیت دے رکھی تھی۔ ان کا عوام کی سطح پر لوٹ کھسوٹ کا ایک اپنا سسٹم تھا۔ ایک لحاظ سے یہ سب بالائی طبقات تھے، حاکم میل تھا، وسائل تو ان کے ہاتھ میں تھے۔ اکثریتی لکائی یا پیداواری طبقات کی حیثیت تو غلاموں جیسی تھی، جنہیں مویشیوں کی طرح ہانکا جاتا، انہیں رایا کہا جاتا، رایا سمجھا جاتا اور ریوڑوں کی طرح ہانکا جاتا۔ عوام کو معاشی طور پر خوشحال بنانے کا کوئی تصور نہ تھا، نہ حاکم میل کے ذہن میں کسی خوشحال مثالی ریاست کا نقشہ تھا۔ ان کے تو اپنے معاشی مفادات تھے جو عوامی مفادات کے برعکس تھے۔ حاکم میل کی ثقافت اور تھی، عوام کی ثقافت اور تھی، اور یہ دو متوازی لکیریں برِ صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ محنت کے استحصال سے جڑے وہ سسٹم تھے جو عوام کا لہو چوست رہے۔ وہ لوگ ذاتی ملکیت کے تفاخر سے اٹے تھے۔ فن تعمیر سے دلچسپی دکھانے والے بادشاہوں کے بارے میں بھی کنٹرولڈ تاریخ نویسی یہی بتاتی ہے کہ فلاں حاکم نے عوام کو خوشحال بنانے اور روزگار دلانے کے لیے فلاں فلاں تعمیرات کروائیں۔ تو کیا ایک دو یا چند عمارات کی تعمیر سے اکثریتی لکائی پیداواری طبقات کو روٹی، کپڑا، مکان، روزگار، سماجی برابری مل سکتی تھی، یا معاشی عدم مساوات کا خاتمہ ممکن تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اکثریتی لکائی پیداواری طبقات کی معاشی حالت تو ابتر ہی رہی۔ سلطنت کے وسائل تو پیراسائٹ کلاس کی دہلیزوں تک جاتے رہے۔ استحصال اور جبر و تشدد کی لپیٹ میں تو لوکائی رہی۔ صدائے گداگرانہ تو انہی کا مقدر رہی۔ طاقت و اختیار اور اقتدار کی قوت رکھنے والوں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم تک تو وہی تاریخ پہنچی جو حاکموں کی تھی، ان کی منشا کے مطابق تھی، ان کے مفادات کے تابع تھی۔ عوام کی تاریخ تو ہم تک پہنچی ہی نہیں۔ عوام کے نقطہ نظر سے لکھی تاریخ تو ڈھکے چھپے انداز میں 20ویں صدی میں جلوہ گر ہوئی، مگر مکمل عوامی تاریخ، عوام کے نقطہ نظر سے بھرپور انداز میں لکھی تاریخ تو آج تک ظہور پذیر ہوئی ہی نہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے موجودہ دور میں تو صحیح تاریخ کے خد و خال اور بھی دھندلا دیے ہیں۔ اب اعداد و شمار کی بازیگری رنگ جماتی ہے۔ تاہم اس کے باوجود تاریخ و تہذیب کو اس کے اصل روپ میں پیش کرنے کی ہمت نہیں ٹوٹی۔ ہر چند کے اس میں قلم ہاتھ ہمارے ہوئے یا انگلیاں فگار ہوئیں، یا پھر سر کندھوں سے محروم ہو، آزمائش دار و رسن چلے،
حقیقت بیانی کا وصف ابھی سماج میں ختم نہیں ہوا، حالانکہ اسے کفنانے اور دفنانے کا سلسلہ بھی رکا نہیں، لیکن تاریخ و تہذیب کا سلسلہ رواں دواں ہے اور سچ بیانی بھی زندہ ہے۔ تاریخ و تہذیب کو اس کے اصل تناظر میں سمجھنا ضروری ہے تاکہ درست حقائق تک رسائی ممکن ہو سکے۔ ایسا اسی تاریخ سے مل سکتا ہے جو غیر جانبدارانہ ہو، کسی گروہی یا اجتماعی عصبیت کے تابع نہ تحریر کی گئی ہو۔ اپنی من پسند فکر کو من پسند کرداروں میں نہ ڈھالے، ریئلٹی کو ریئلٹی ہی رہنے دے، اسے فینٹیسی میں نہ بدلے۔ بر صغیر پاک و ہند کے سلطانوں، بادشاہوں اور شہنشاہوں کی سرکاری درباری تاریخ میں تو انہیں ہر لحاظ سے مقدس اور ہیرو بنایا گیا ہے۔ مذہبی لحاظ سے افضل ثابت کرنے کے لیے کبھی بلاد عرب کی مقدس برگزیدہ عظیم ہستیوں سے ان کا حسب نسب جوڑا گیا اور کبھی سلطنت عثمانیہ کے خلفاء سے۔ حاکموں کی بشری کمزوریوں اور حکومت و سیاست کی عوام دشمن غلطیوں کا جواز بھی کبھی مذہبی تعویلوں سے ڈھونڈا گیا اور کبھی خلافت سے۔ بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ تہذیب کو سمجھنے کے لیے بھی غیر جانبداری ضروری ہے۔ کسی عصبیت کے تابع حقائق نہیں دریافت کیے جا سکتے، کیونکہ حقائق آخر حقائق ہوتے ہیں اور ان کا انالیسز حقائق سمجھ کر ہی کرنا چاہیے۔ سٹے ود اس، ملتے ہیں 17ویں قسط میں اور ہم جانیں گے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ کے مختلف نئے ادوار کو اگلے ادوار کو۔ فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 034042082220، جبکہ پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92۔ چلتے چلتے یہ بتاتے چلیں، تاریخ و تہذیب کو عام فہم انداز میں سمجھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے، تاریخ و تہذیب کے طالب علموں کے لیے، تاریخ نویسوں کے لیے، تہذیب و ثقافت کے شناوروں کے لیے، فاروق ندیم کے ہسٹری اور سوشیو اکنامک ریسرچ پیپرز جو کہ ان کی کتاب انتشار میں بھی ہیں، آپ تک پہنچانے کے لیے یہ سلسلہ وار کاوش ہے پنجاب سوچ وچار کی PSW پروڈکشن کی۔ سٹے ود اس، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔